اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاشجعین المعصومین المظلومین غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر وارث شبیر و شبر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وَنَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی عید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن بھی بہت بڑا دن ہے، عظیم دن ہے۔ آج کا دن ایسا دن ہے، غدیر سے آپ لوگ چلے ہیں اور مباحلے میں آ کے پہنچے ہیں۔ سمجھے کچھ کہ نہیں سمجھے کہ یہ غدیر سے مباحلے تک ہوا کیا؟ علماء نے اس ہفتے کو کیا کہا ہے؟ ہفتہ ولایت، غدیر سے مباحلے تک۔ غدیر اگر نہ ہو تو زندگی نابود ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں مباحلہ نہ ہو تب بھی زندگی نابود ہے۔ کیوں؟ غدیر کے منکر مسلمان بنے، اور مباحلہ اس بیس پہ ہوا ہے کہ منکر رسول اکرم اور منکر اسلام مسیحی ہو رہے تھے۔ اللہ نے اسلام کو دو تحفے دیے ہیں، مسلمانوں کو دو تحفے گفٹ ہوتا نہیں ہے کہ گفٹ ملتا ہے۔ اب ایک محمد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حسین نہیں ہے یہاں پہ، دو ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ دو جماعت میں اور لوگ یہاں پر اضافی ہو گئے ہیں، بڑھے، خوشی ہوئی نا کہ دو لوگ بڑھے۔ ایک گیا ہے ابھی سفر پہ، تو اللہ نے اپنے دو نمائندوں کو بھیجا تاکہ کمی محسوس محمد عباس بھائی نہ ہونے پائے۔ انسان جب کسی پروگرام میں
کسی کمپٹیشن میں، کمپٹیشن جو ہے وہ یہی نہیں ہے کمپٹیشن کہ صرف اس بول رمبا میں جو ہے وہ کمپٹیشن ہو جائے، نہیں، کمپٹیشن اس میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کمپٹیشن علم بھی ہونا چاہیے، اور علم کا کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ علم کی ویلیو، علم کی اہمیت کیا ہے. ہم لوگ کمپٹیشن کیا کرنے، کس کام میں شروع کر دیتے ہیں؟ کمپٹیشن ہمارا کہاں شروع ہوتا ہے؟ بزنس میں کمپٹیشن. کرو بھائی کرو، آگے بڑھ جاؤ، کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ کمپٹیشن ہی کر کے آگے بڑھ جاؤ. کمپٹیشن کرو لیکن حسد نہ کرو. اسلام نے کہا کمپٹیشن کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم تمہاری حسد کے مخالف ہیں. ہمارے مولا اور آقا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو حسد اس طریقے سے کھاتی ہے جیسے لکڑی کو دیمک. دیمک سمجھتے ہیں نا؟ لکڑی جو ہوتی ہے اس میں کرم، کیڑے ہوتے ہیں، وہ لگتے ہیں. جب وہ کیڑے لکڑی میں پیوست ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں، تو لکڑی کو دھیمے دھیمے کھوکھلا کرنا، یہاں تک کہ اگر بائڑوں میں یعنی ڈور میں آپ کے دروازے میں دیمک لگ گئی، دروازہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتا ہے دروازہ تو اوکے دکھائی دے رہا ہے، نو پرابلم، لیکن دیمک کیا کرتی ہے؟ اپنا کام اندر اندر کیا کرتی ہے، کرتے 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 وہ دروازے کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے. باہر سے ایک دم اوکے ہے، کوئی پرابلم آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، دروازے میں باہر سے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اندر پرابلم ہے. وہ کہاں سے انسان کو پتا چلے گا؟ انسان کا، ہم ظاہر میں کپڑے اچھے سے پہنے ہوئے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہیرو بن گئے. ہم ظاہر میں اچھا لباس پہن لیتے ہیں، اچھی لوگ گھڑی لگا لیتے ہیں، بہترین آئی فون موبائل جو آئی فون کا 14 پرو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں ہم بہت توپ ہیں، ہم ماریں گے تو آگے والا ختم. یہ آپ کا سب ڈیکوریشن، ظاہری ڈیکوریشن ہے. ہم موٹی گاڑی رکھے ہیں، ہم چھوٹی گاڑی رکھے ہیں، ہم بڑی گاڑی ہم نے پلین لے لیا، ہم نے ہیلی کاپٹر لے لیا. ارے یہ بندے خدا، تم نے اپنے لیے لیا ہے، دین کے لیے کیا لیا ہے؟ ہم اپنے کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو ڈیکوریٹ کر کے کہاں لے جائیں گے؟ ہمارا ڈیکوریشن جو جسم کا ہے اس کو ہم لے کے کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارے کہاں کام آئے گا؟ جسم کا ڈیکوریشن اس دن پتا چلے گا جب مٹی میں ملیں گے اور مٹی کے نظر ہو جائیں گے، ہڈی نہیں پتا چلیں گی ہڈی کہاں چلی گئی. یہ ڈیکوریشن وہاں ختم ہے، وہاں خلاص. جسم کے ڈیکوریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈیکوریشن جسم کا ہے. النظافۃ من الایمان، پاک ہو، صاف ہو، تم ایمان کی نشانی ہے. تم اپنے کو صاف رکھو، کپڑا اگر تمہارا صاف ہے، جسم اگر صاف ہے. بعض لوگ ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نہائیں گے نہیں. نہ نہاؤ بھائی، مگر جب نہاؤ نا تو بغل میں آ کے بیٹھو نا، اس لیے کہ اسلام کے اپوزٹ تم چل رہے ہو. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا داڑھی نہیں کاٹیں گے، بھوت بنے رہیں گے ایک دم اتنی بڑی. اور آپ دیکھیں دوسرے مذہب میں یہ سیرت جو ہے وہ ہمارے جو مذہب تشیع ہے اس کے برخلاف اہل سنت میں اتنی بڑی میاں داڑھی ہے، لیکن تمہارے پاس ولایت ہے یا نہیں ہے؟ زیور ولایت سے تم آراستہ ہو یا نہیں ہو؟ ہم اپنے جو وجود کو ظاہری ڈیکوریشن سے ظاہری ڈیکور کیے ہوئے ہیں. اچھے کپڑے ہونا چاہیے، ٹائٹن کی گھڑی ہونا چاہیے، موبائل آئی فون 40 پلس ہونا چاہیے، کپڑے جو ہیں وہ اچھے سے اچھے ہونا چاہیے، پیٹر انگلینڈ کپڑے ہونا چاہیے، گاڑی جو ہے وہ میزڈا ہونا چاہیے. یہ سب تمہارے جسم کا ڈیکور. روح کے لیے تم نے کیا کیا؟ روح کے لیے کیا کیا؟ لکڑی کیا کر رہی ہے؟ کرم لگ گیا، دیمک لگی ہے، دماغ لگ گئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ لکڑی کو کھا رہی ہے. کمپٹیشن کرو، لیکن جس چیز میں کمپٹیشن کرنا اس میں کرو، جس میں نہ کرنا ہو. ایک دکان ہم نے کھولی، اب کیا ہوا کہ جو یہ حسد ہے کیا کرے گی؟ ہمارے بیچ سے ایک اور خلیفہ کھڑا کر دے گی، اور وہ خلیفہ پہلے والے خلیفہ کے پیچھے پیچھے لگ جائے گا. وہ کہے گا میں اس کو دکان میں فائدہ ہو رہا ہے تو میں بھی اگر کھول لوں.
جب وہ دکان کھولے گا تو اب اس کا پلان یہ رہے گا کہ ہم جو دکان کھول رہے ہیں، جو ہم بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، اتنا اوچھا میں دیں کہ اس کا بند ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ کمپٹیشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ یعنی ہم خود بھی ڈوبیں گے صنم، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، خود بھی ڈوبیں گے صنم اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی ہم تو ڈوب ہی رہے ہیں دوسرے۔ معاشرے کے اندر حسد بہت ہی بری طریقے سے پھیل رہی، دنیا میں بہت، آئے دن کیس آئیں گے آپ کے سامنے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو تجسس میں لگے رہتے ہیں، علی عباس بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں ارے علی عباس بھائی کہیں جا رہے ہیں، تم سے کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر تم نے سنا کہ علی عباس بھائی سفر پہ ہیں، ان کی حفاظت کی دعا کرو، یہ ہے دین۔ اس سے تم نے اپنی روح کی حفاظت کی۔ پریسیڈنٹ ہمارے کہاں گئے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، تم سے کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کی ویادی تمہارے، کیا تم امت مسلمہ کے ٹھیکیدار ہو جو تم ان کی ویادیوں میں مرے جا رہے ہو؟ پریسیڈنٹ کہیں جائیں، کچھ لائیں، کیسے کھائیں، کیسے سو جائیں، کیسے پیسہ وہ لے کے آئیں، وہ ان کا عمل ہے، وہ ان کا کام ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم دیکھو تم نے کیا کیا ہے۔ تم نے حسد کے علاوہ کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ حسد انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن معاشرے میں حسد کے لوگ شکار ہیں۔ اچھا مولانا کے پیچھے کوئی نہیں لگے گا کہ آغا کیا گئے ہیں، آغا کیا جائے چھے کوئی نے کئی پڑھے لی نہ تھی، مری جائے تو پڑھ، کیونکہ آغا سے ساتھے جو تمہیں کمپٹیشن سو کر سو تو تم نے کہیں ملوانو نہ تھی، میں کھرے گھر نقصان تھا جیسے کوئی پوچھنے والا، کمپٹیشن مولویز نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک جگہ کے اوپر اپنی جماعتوں میں سے ایک جماعت میں کڈنیپنگ ہوتی تھی، بہت کڈنیپنگ آج بھی ہوتی ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ اپنی قوم کے لوگ اپنی قوم کی کڈنیپنگ کروا رہے ہیں، میں کھڑا ہوں، میری کیوں نہیں کرواتے ہو بھائی؟ مجھ کو بھی کڈنیپ کروا مسجد سے۔ بھری مسجد سے کڈنیپر آتا ہے، سب کے سامنے جمعے کے دن اٹھا کے لے آتا ہے، مرد کو، بچے کو، اور حد یہ ہے کہ باڑی کو، خواتین کو، اور کوئی بولنے والا نہیں۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں سب۔ ہم نے کہا مجھ کو اٹھا کے کیوں نہیں لے جاتا، مجھ کو بھی کڈنیپ کر لے جاؤ۔ ہم نے کہا ہماری کڈنیپنگ میں اور اس کی کڈنیپنگ میں فرق ہے۔ ہماری کڈنیپنگ میں تم کو خود کو دینا پڑے گا، اس کی کڈنیپنگ میں ہم کو نہیں بلکہ اس کی فیملی سے تم کو ملنا ہے، اس لیے اس کی کڈنیپنگ کر رہے ہو۔ یہ کڈنیپنگ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دین کو بیچ رہے ہو، تم اپنے دین کا نقصان کر رہے ہو، اپنی دنیا کا نقصان اور دین کا نقصان، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ سمجھ میں آیا کہ انسان جو ہے وہ کمپٹیشن کے چکر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کمپٹیشن کا زور اتنا سخت طریقے سے چلتا ہے کہ انسان کے حسد اس طریقے سے وجود میں گھس جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے کہ سامنے والے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان کا خون بہانے کے لیے۔ یہ اگر ہم ایسا تو الحمدللہ یہاں نہیں ہے، بہت اچھا ہے یہاں کا ماحول، بات آئی ہے لہذا عرض کر دیا۔ انسان اپنی طاقت کو دین کے اوپر خرچ کرے، سخاوت کر کے دکھاؤ، کوئی ہے سخاوت کرنے والا جیسے علی نے سخاوت کی تھی؟ کوئی سخی ہے جس نے وہ سخاوت کی جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کی؟ صلوات بھیجئے پر محمد والے محمد۔ آج یہ جو مباہلے کا دن ہے، آج ایک خوشی نہیں ہے، دو خوشیاں ہیں۔ کون کون سی خوشی؟ ایک تو مباہلے کی خوشی ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت اپنے ساتھ میں کن کن لوگوں کو لے کے آئے ہیں مباہلے میں، جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے کتنے لوگوں کو لائے ہیں۔ اور دوسری جو ہفتہ ولایت ہے، اس لیے کہا گیا ہے اس کو کہ آج ہی کی کا دن تھا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مسجد میں سوال ہوا، امام نے انگوٹھی اتار کے اور سائل کو دے دیا۔ دو مناسبتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ انگوٹھی جو علی کی انگوٹھی سلیمان کی حکومت سے زیادہ قیمتی انگوٹھی تھی، اس کو راہ خدا میں دے دیا، رضایت اللہ کی خرید لی۔ خریدی یا نہیں خریدی؟ ہمارے پاس ایک چھوٹی وستو ہوتی ہے اور اگر کسی کو دینے کی باری آئے تو ہمارے
کہتے ہیں نا وہ بھونڈی بات ہو جاتی ہے، اردو میں کہا جاتا ہے کہ، اور اس کو ہم ہلکے الفاظ میں کہیں کہ ہماری جان نکل جاتی ہے، چھوٹی وستو دیکھو تو دیکھو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیمار ہیں، شدید بیمار، حکیم نے بتایا ہے، طبیب نے بتایا ہے کہ انہیں سے انار مل جائے، مولا امیر المومنین بڑی سختیوں سے وہ انار انہوں نے حاصل کیا ہے، اور وہ انار لے کے کہاں آ رہے ہیں؟ جناب سیدہ کے پاس۔ جناب سیدہ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی ہے، پوری زندگی سیدہ کی پسار ہو گئی، گزر گئی، لیکن فرمائش بی بی نے نہیں کی ہے، اور انار لے کے جا رہے ہیں۔ انار کس کے لیے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ ہوا کیا؟ راستے میں سائل ملا، اور سائل نے کہا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں بہت بھوکا ہوں۔ امیر المومنین نے آدھے انار کو اسے دے دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری بھوک ابھی مٹی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اللہ کی رضایت کے لیے وہ انار کا دوسرا ٹکڑا بھی دے دیا۔ ادھر یہ ٹکڑا ادھر پہنچا ہے، در سیدہ پر جبریل پہنچے اور جانے کے بعد انار پیش کر دیے۔ سخاوت ادھر اتنی کرو گے، جنت سے تمہارے لیے نعمتیں ادھر حاضر ہو جائیں گی۔ حسد نہ کرو، نعمتیں دینا سیکھو، سخی بن جاؤ گے، عاقبت بھی تمہاری بخیر ہو جائے گی اور دنیا بھی تمہاری سنور جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ گفتگو ہے آج مباہلے کی۔ اے پیغمبر، آپ کو اس بات کا آپ کو علم ہو چکا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پورا۔ اب جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کرنے کے لیے، کچھ لوگ ہوتے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اپنی منوانے کے لیے وہ کسی طریقے سے اتنی زیادتی کریں گے کہ ہماری بات بس اوپر رہے۔ وہ قوم کے ٹھیکیدار اپنے کو سمجھتے ہیں، صحیح ہے۔ تو پیغمبر سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو تم سے کٹ حجتی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بلاؤ اور ان سے ڈسکس کرو، گفتگو کرو، اور اگر یہ نہ مانے تو ان سے کہو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ ہجرت کے بعد مدینے ہجرت پیغمبر کی ہو چکی ہے۔ ہجرت کے بعد مسیحی جو ہے وہ ایک مسیحیوں کا وفد ہے، روایت مختلف ہے۔ ایک روایت ملتا ہے کہ 40 مسیحیوں کا، نصارہ نجران کا 40 کا وفد تھا، 40 کا گروہ آیا تھا، 40 کا ایک گروہ آیا تھا۔ ایک روایت ہے 70 لوگوں کا گروہ، اور ایک ہے 14 لوگوں کا گروہ ان کی طرف سے تھا، اور یہ آئے ہیں مسجد النبوی میں، پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر سے گفتگو، ان کو سب پتا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں جناب عیسیٰ نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ آخری ہوگا، اس میں یہ خوبی ہوگی، اس میں یہ کمال ہوگا، اس میں یہ جمال ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اس کی سخاوت کا چرچا پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اس کے علم کی جو طاقت ہے وہ پورے امت مسلمہ میں ہر آدمی مانے گا رسول آخری ہے۔ سب کچھ ان کو پتا ہے، لیکن آئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ اور ہوتا نہیں ہے کہ بعض جگہ کے اوپر، جیسے غدیر میں، مسلمانوں میں سے بعض مسلمان جو تھے وہ فتین تھے، فتنہ پرور تھے، وہ آئے تھے پیغمبر کو ظاہری مبارکباد دینے کے لیے، دل میں کچھ اور دماغ میں، یہ دل اور دماغ کا جو چکر ہوتا ہے یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر دل سے مل رہے ہو تو ویلکم، اور اگر دماغ سے مل رہے ہو تو جاؤ، اس لیے کہ دماغ سے ملنے والا غرضو ہوتا ہے، وہ غرض کے تحت ملتا ہے، لیکن دل سے ملنے والا وہ محبت دل سے کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، ہم خود اپنی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے ایک میسج ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دل سے ملو تو ملو، دماغ سے ملنے کی کوشش، اس لیے کہ اس میں تمہاری عزت ڈوب جائے گی۔ سامنے والا آج پاگل نہیں ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جان جائیں گے کہ یہ دماغ سے مل رہا ہے، کسی کام سے آیا ہے،
دل سے ملو، محبت دل سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اہل بیت کی محبت کے لیے ارشاد فرمایا ہے خداوند تعالی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ مودت اور محبت جو ہے وہ دلی ہے، دماغی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو پیغمبر کے پاس مبارکباد جو دینے کے لیے آئے وہ دل سے نہیں دماغ سے آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مبارکباد نہیں دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے دنیا کی خوشنودی کے لیے پیغمبر کو مبارکباد دی۔ لیکن وہیں کچھ ایسے افراد تھے جو دل سے پیغمبر سے محبت کرتے تھے اور دل سے علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، وہ دل سے آئے مبارکباد دینے کے لیے، وہ ایسی معراج پر چلے گئے، وہ ایسے مقام پہ بلند ہو گئے ہیں کہ آج کبھی ان کو سلمان کہا جاتا ہے، کبھی مقداد کہا جاتا ہے، کبھی ابوذر کہا جاتا ہے، رسول کے بلال کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، انسان اگر اپنے عقل و شعور کا صحیح استعمال کر لے اس کی زندگی نکھر جائے گی، انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن وہیں کچھ ایسے افراد تھے جو پیغمبر سے دماغ سے کام کر رہے تھے اور وہ پیغمبر کے سامنے آئے ہیں مبارکباد دینے، در حالی کہ انہیں حسد کھائے جا رہی ہے۔ ہم تو پیغمبر کے پاس ہر روز بیٹھتے تھے، مجھ کو نہیں بنایا۔ یہی حسد کا نتیجہ یہ تھا۔ اسی حسد کے بیس میں جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سقیفہ ایسی جہنمی میٹنگ کو برقرار کر کے اور وہاں بیٹھ کے بتا دیا کہ یہ ہمارے ایمان کا اعلان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نفاق کا، یہ ہماری حسد کا اعلان ہے۔ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نصارے نجران، ڈسکس کر رہے ہیں پیغمبر سے، ڈسکس کرتے کرتے بات یہاں پر پہنچی کہ مجھے جو ہے وہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے اور میں کہتا ہوں وہ ان کے باپ ہی نہیں تھے، تو جب باپ نہیں تھے تو وہ خدا ہیں، اب نہیں ہیں وہ معبود ہیں۔ پیغمبر نے پوری گفتگو کی، وہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں عیسیٰ خود اللہ کے بندے تھے، اللہ چاہے تو بے جان میں جان ڈال دے، اور اپنی تمام دلائلوں کو پیش کرتے رہے، لیکن ان لوگوں کے سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ اب بات یہاں پہ آئی کہ ٹھیک ہے اگر یا رسول اللہ آپ کی بات صحیح ہے تو پھر کل پیغمبر نے کہا اگر تم ہماری بات کو نہیں مان رہے ہو تو آؤ ہم سے مباہلے میں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ اس قبیلے میں وہ جو 70 یا 40 یا 14 تینوں روایت کو اگر ملائیے، اس میں جتنی بھی افراد ہوں، افراد کے اوپر ہماری گفتگو نہیں ہے۔ وہ نصارہ نجران میں سے ایک بڑا ہوشیار تھا، اس کا نام تھا اسقف۔ وہ اپنے قبیلے سے کہتا ہے کہ دیکھو بات بڑی ٹیڑھی ہے، محمد تو کہہ رہے ہیں لے کے آؤ، تم چلو گے میرے ساتھ میں؟ اس لیے کہ محمد پھر ایسے ہی نہیں جائیں گے، محمد کے پاس علم ہے تبھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر محمد کل مباہلے کے لیے اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو لائیں تو تم بھی چلے آنا۔ اب آپ دیکھیں یہ واقعے کو، آپ دیکھیں اس واقعے کی نزاکت کو، اگر اپنے اصحاب کو مسلمانوں کو لے کے آ رہے ہیں تو چلے آؤ مباہلے میں، لیکن اگر وہ اپنے کہیں خانوادے کو، اپنے اہل بیت کو لے کے آ رہے ہیں تو آنا نہیں، اس لیے کہ اگر آؤ گے اور تم نے جھوٹی قسم کھا لی تو نصرانیوں میں سے کوئی ایک نصرانی پوری زمین کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ یعنی دشمن کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے لیکن اہل بیت کی بڑی عزت ہے۔ ارے مسلمان اسی وقت تو باعزت ہوں گے، باشرف ہوں گے جب اہل بیت کو ہاتھوں میں لے لیں گے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ایک طرف قرآن ہے دوسرے طرف اہل بیت ہے۔ اب جو مسلمان کھڑا ہوگا وہ باعزت ہوگا، باشرف ہوگا، لیکن اگر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے تو وہ عزت دار نہیں ہے، باعزت نہیں ہے، وہ یہاں بھی ذلیل ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل رہے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ پیغمبر مسجد سے اپنے بیت الشرف میں آئے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سب سے پہلے بلایا۔ روایتوں میں کہیں نہیں یہ ملا، پورے واقعہ مباہلہ میں کہیں نہیں ملا کہ کسی اپنے اصحاب کو ملایا ہو، کسی اپنے رشتہ دار۔ پیغمبر کے رشتہ دار بھی تو انوکھے انوکھے تھے،
کوئی سسر بن کے آ گیا کہ کیسے سسر ہم بن جائیں، تب بھی اگر ہم سسر بن جائیں گے، اچھا سسر بننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر بن جاتا ہے سوچتا ہے کہ اگر ان کے یہاں کی بیٹی لے آئیں گے تو ہمارے جو داماد ہوگا پیروں کے نیچے ہوگا، پھر ہم جیسا چاہیں ویسے اس کو نچائیں، لہٰذا پیغمبر کو یہ بھی کہتے تھے کہ پیغمبر بڑی عمر کے ہیں اور بیٹی اپنی چھوٹی عمر کی کیوں دے دی؟ اگر پیغمبر کو بڑی عمر مال والے مانتے تھے تو چھوٹی عمر کی بیٹی کو کیوں پیغمبر کو دے دیا تم نے؟ اس لیے کہ یہ لالچ تھی کہ جس بنا پہ رشتہ داری گاٹھنا تھی نا، اس لیے آئے ہیں۔ اور انہوں نے پیغمبر کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے کسی اپنے اصحاب کو بلایا ہو۔ مولا امیر المومنین کو بلایا کہ علی، نصارہ نجران اور ہمارے بیچ میں یہ طے ہوا ہے کہ کل مدینے سے باہر ایک جگہ ہے مباہلہ کی، جائے مباہلہ۔ ایک روایت جو چیزیں مشہور ہیں لیکن البتہ اس کے اوپر کوئی مباہلے کی جگہ فکس نہیں ہے۔ ایک مسجد ضرور ہے، کہاں پر؟ جہاں پہ قبرستان بقی ہے وہاں کے پاس ایک مسجد مباہلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ یہیں پہ مباہلہ ہوا تھا لیکن ہے نہیں روایتوں میں، جہاں تک کہ کتابوں کو ہم نے یعنی ہماری تحقیق خود کی، ہم نے جتنی کتابوں کو دیکھا ہے کہ وہاں نہیں ہے۔ مدینے سے باہر ایک جگہ تھی مباہلے کی، وہاں کہا وہاں آؤ، عذاب نازل ہو تو وہاں، کیوں مدینہ پھنسے پورا؟ عذاب وہاں ہوتا ہے جہاں کے اوپر کفر ہوتا ہے، جہاں پہ شرک ہوتا ہے، جہاں پہ نفاق ہوتا ہے، جہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، جہاں پہ مکاریاں ہوتی ہیں، جہاں پہ ضلالت ہوتی ہے، گمراہیاں ہوتی ہیں۔ تو پورا مدینہ تو کوئی مقصر تھا نہیں کہ مدینے میں ہم عذاب کو نازل کروائیں، لہٰذا لاؤ ان کو مدینے کے باہر۔ سب آ گئے مدینے میں، جمع ہوئے ہیں، سب نصارے نجران آئے ہیں، دور سے، دور ہیں لیکن دیکھ یہ رہے ہیں مسلمان آ رہے ہیں یا اہل بیت۔ اگر مسلمان آ رہے ہیں تو آؤ مباہلے میں، لیکن اگر اہل بیت آ رہے ہیں تو دور سے دور رہنا، نزدیک نہ جانا، اس لیے کہ اگر تم اہل بیت کے سامنے چلے جاؤ گے ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے نصارہ میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور جب دیکھا تو میدان میں جب پیغمبر ختمی مرتبت آئے ہیں تو اس شان و شوکت سے آئے ہیں۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو امیر المومنین کی ذات پر، ہمارو لاکھوں درود اور سلام ہو مولا امام حسن مجتبی اور مولا امام حسین شہید کربلا پر، ہمارے سلام ہو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات پاک پر کہ نفسوں میں رسول کے ساتھ میں علی ہیں، آگے آگے علی امیر المومنین ایک طرف، اور بچوں میں ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، اور بیٹیوں میں پیچھے، عورتوں میں پیچھے، خواتینوں میں پیچھے جناب سیدہ سلام۔ اور یہ 5 کا قافلہ یہ کہاں کی طرف آ رہا ہے؟ میدان مباہلہ۔ اب جو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھاگو دور ہو جاؤ، اس لیے کہ مباہلہ یہاں نہیں کریں گے، آؤ اور ایگریمنٹ کر لو، پیغمبر سے آ کے مصالحت کرو۔ یہ سب آ کے سلنڈر ہوئے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ہم سے مصالحت کر لیجئے، ہم سے صلح کر لیجئے، ہمیں مباہلہ آپ کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ میں مباہلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے شکست کھائی ہے اور اسلام وہاں کامیاب ہوا ہے۔ یہ اسلام کی کامیابی مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی ذات تھی جس کی وجہ سے اسلام کامیاب ہو گیا ہے، کامران ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ پھر وہ ایک ایگریمنٹ ہوا، امیر المومنین نے اس ایگریمنٹ کو لکھوایا ہے باقاعدہ، وہ مسیحیوں کے اور مسلمانوں کے بیچ میں، پیغمبر اور مسیحیوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایگریمنٹ کی شرطوں میں سے ایک شرط تھی، جب کوئی جنگ ہوگی تو اس میں 30 تم گھوڑے دو گے، 30 تلواریں دو گے، 30 سپر دو گے، 30 زرہ بھی تم دو گے۔ اور یہ تمام شرطوں کا ایک ایگریمنٹ ہے، وہ مفصل ایگریمنٹ ہے وہ، اور کہا دیکھو تمہاری جان مال ہر چیز محمد کی پناہ میں ہے، محمد کی حفاظت، محمد صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اپنی چیز اسی کو دی جاتی ہے جو امین ہو۔ اگر امانت دار ہے تو اسے چیز دے سکتے ہیں بغیر فکر کے، لیکن اگر خود چور ہو تو کوئی اپنی چیز حاضر کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے۔ پیغمبر امین ہیں، اپنی چیزوں کو پیغمبر کے سپرد کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ مباہلہ واقع مباہلہ ہوا، قرآنی نازل ہوئی اور اس میں پیغمبر کو بشارت ہوئی، دیکھے پیغمبر یہ جو آپ اپنا کاروان لے کے گئے ہیں یہی کامیاب آپ کا کاروان ہے۔ یہ وہ کاروان تھا جس نے اسلام کو عزت دی، جس نے اسلام کی عزت کو باقی رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے آج دوسری ایک مناسبت ہے، وہ کون سی مناسبت ہے؟ بس تھوڑا سا ذکر کرنا ہے اور آپ کی زحمت کو تمام۔ وہ ذکر ہے کہ ہفتہ ولایت کا وہ چہرہ
وہ چاند آج کے دن چمکا ہے کہ مسجد میں لوگ اس بات پہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ علی جیسا سخی نہیں دیکھا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں، آیا شخص سائل آیا۔ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سائل اگر کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں، نہیں کچھ دے دو، تھوڑا سا دے دو، لیکن کبھی سائل کو، کبھی فقیر کو بھگانا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ امیر المومنین حالت نماز میں آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری، اس سائل کو دے دی، سائل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اگر امیر المومنین کی انگوٹھی اتنی باقیمت نہ ہوتی اور اس انگوٹھی کی ویلو نہ ہوتی، جو فقیر آیا تھا وہ کبھی ہٹ نہیں سکتا تھا، لیکن اس فقیر کو پتا تھا کہ انگوٹھی ایسی ویسی انگوٹھی نہیں ہے۔ اگر سلیمان کی حکومت ایک طرف رکھ دی جائے اور علی کی انگوٹھی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو علی کی انگوٹھی جو ہے وہ باقیمت نکلے گی سلیمان کی حکومت سے زیادہ۔ آپ نے انگوٹھی کو عطا کیا ہے، اور ادھر قرآن مجید کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہم صلی علی محمد۔ معبود تجھے واسطہ ہے ان اہل بیت علیہ السلام کا پنجتن پاک 14 معصومین کا واسطہ، ہم سب کو نیک اور صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم سب کو صلہ رحم کرنے والا بنا۔ معبود ہم لوگوں کو سب کو سخی بنا، ایسا سخی بنا کہ جو عزاداری میں ماہ محرم میں ہم زیادہ سے زیادہ بھاگ لے سکیں، توفیق عطا فرما۔ معبود اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل